سوال ہے طلاق کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہاں اب ایک وہ علی بھائی ہے نا جن کو آپ کو سنایا تھا لیکچر جو ہے وہ اس نے پتہ نہیں کسی نے سنایا تھا آپ کو حسینیت اور یزیدیت پہ، ہاں جی، تو انہی نے محمد علی مرزا، جی محمد علی مرزا، بالکل بالکل، ہاں تو انہوں نے نا یعنی کہ طلاق کے بارے میں کہا ہے کہ 3 طلاقیں جو ہے نا وہ اجماع اس کا پوری امت کا، ٹھیک ہے، کسی صحابی تابعی تبع تابعی محدث سے صحیح سند سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 800 سال بعد امام ابن تیمیہ نے پہلی دفعہ یہ غلط اجتہاد کیا تھا اور وہ ادھر سے مسئلہ الگ ہوا، نہیں تو یہ ایسے ان 2% مسائل میں سے ہے جس میں پوری امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یعنی کہ شروع اس طرح کی بات، اور پھر اس کے بعد آگے جو انہوں نے دلائل دی ہیں نا، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے نا وہ سنن النسائی میں بھی ہے ایگزیکٹلی اسی طرح، اور اس میں امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ یہ اس کے لیے جو کہ غیر مدخولہ کے لیے، جس میں عورت سے صحبت نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک اور حدیث بتائی سنن ابو داؤد کی نا، اس میں کہا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ہی ایک شخص آیا جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھی نا اپنی بیوی کو، تو پھر اس پہ یعنی کہ وہ بات چلتی رہی، تو اینڈ پہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم لوگ اپنا اختیار استعمال کر لیتے ہو، اب ابن عباس اس میں کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اگزامپل دی کہ مصنف ابن ابی شیبہ، موطا امام مالک، تمام بکس میں جو ہے نا باب ہے، اور ان کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھی فتوے ہیں کہ پتہ نہیں 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں ایک وقت دینے سے۔ اس زمانے میں ہوتا ہی تھا، انہوں نے پھر اس کی وہ بھی بتائی نا کہ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ جو طلاق دیتے ہیں نا صحابہ بھی، وہ بیسیکلی دیتے یہی تھے کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں نا، اور اسے 3 دفعہ ریپیٹ کر دیتے تھے، تو وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر یہ کہنا کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں تو وہ کبھی ایک کنسیڈر نہیں ہوتی تھی، تو اس کی انہوں نے پھر ایک ریفرنس دیا یہ ابو داؤد کی، اس میں انہوں نے کہا یہ مرفوع حدیث ہے کہ یہ رکنا ابن ابو یزید سے روایت ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو، اب میرے پاس ٹرانسلیشن ہے مجھے نہیں پتا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں دے دی تھی کیا کہتے ہیں طلاقیں نا، تو آپ سے ان سے پوچھا تھا کہ تمہاری کیا انٹینشن تھی، تم نے 3 دینی تھی یا 1 دینی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 1 ہی دینی تھی، تو آپ سے پھر اسے قسم اٹھوائی نا کہ، اور پھر انہوں نے جب قسم اٹھا لی تو پھر آپ نے کہا کہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے تم مجھ سے پھر سے رجوع کر سکتے ہو، تو انہوں نے یہ کہا کہ علی بھائی نے نا کہ اگر وہ کہتے کہ میرا ارادہ 3 کا تھا تو 3 ہی آپ نے جاری کر دینی۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مسند امام احمد کی یہ ابو رکانہ کی روایت کہتے ہیں نا کہ 3 طلاق دے دی تھی، تو وہ کہتے ہیں ان میں داؤد بن حسین اکرمہ جو ہے نا وہ بالکل ضعیف راوی ہیں تمام محدثین کی نظر میں۔ اور آخری جو ہے وہ یہ آخری انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اس طلاق کو حرام طلاق کہتے ہیں نا کہ صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو حیض کے عالم طلاق دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق مانا تھا، یہ یعنی کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے، اگر کوئی غلط طلاق بھی دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ یعنی کہ انہوں نے پورا ان کا یہ موقف ہے۔ تو اب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فہد جی یہ جو کچھ ہے نا جی محمد علی مرزا نے بھی کیا کہنا، یہ عمدۃ الاساس لکھی ہے ایک مولانا سرفراز خان صفدر مرحوم نے دیوبندی عالم نے، اچھا وہ پھر دیوبند گئے تھے 100ویں برسی پر، تو وہاں جو انور شاہ اور دوسرے دیوبندی عالم تھے انہوں نے اٹھ کر بوسہ دیا ان کے ماتھے پر کہ اس مسئلہ میں ہم بھی ڈگمگا گئے تھے یار حدیثوں کی باتوں سے، مگر تو نے یہ کتاب لکھ کر نا ہمیں پا بر جا کر دیا، کھڑا کر دیا نئے سرے سے۔ بہت اس کتاب کی تعریف کی گئی، میں نے ساری پڑھی، اور ایک کتاب لکھی ہے جو ہے نا دیوبندی عالم تھے، دیوبندی نہیں کوثری سے بہت سخت قسم کا نا کٹڑ متعصب ترکی، اس نے بھی رسالہ اس پر لکھا، وہی ساری دلیلیں ہیں وہی باتیں، کوئی نہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ سوائے حضرت ابن عباس کی حدیث کے نا جو کہتے ہیں نسائی نے لکھی ہے کہ یہ اس کے لیے جو اس کو ابھی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، تو اس کے لیے تو مسئلہ اب بھی وہی ہے جو ہے نا کہ عورت کو ابھی چھوا نہیں، اس کو طلاق دے دی تو 3 دے یا 1 دے، تو وہ تو دیتے ہی اسی وقت کیونکہ عدت نہیں ہوتی ختم ہو جاتی، اس میں حضرت عمر نے کیا تبدیلی کرنی تھی؟ وہ تو مسئلہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے کہ غیر مدخولہ عورت کو طلاق دی جائے تو وہ اسی وقت نکاح ختم ہو جاتا، 1 دے یا 3 دے۔ اس میں جو ساتھ آتا کہ حضرت عمر نے کہا میری رائے کہ 3 کر دیں، اس کو تو 3 کبھی امت نے مانا ہی نہیں، اب بھی نہیں مانتی، سارے مانتے ہیں کہ وہ 1 ہی ہوتی ہے، مگر وہ روایت صحیح نہیں، اور اسی طرح رکانہ علی بھی صحیح نہیں۔
پکی بات جو میں آپ کو بتا، ایک حدیث بھی طلاق کے بارے میں صحیح نہیں سوائے ابن عباس کی، اس کی تشریح جو جی چاہے کرے، یہ رکانہ والی بھی نہیں صحیح۔ اب رکانہ والی میں کسی میں تو کہتے ہیں کہ اس نے البتہ طلاق دی تھی، کسی نے کہتے ہیں 3 ہی دیا، آپ نے قسم دی۔ ایک وہ ہے مسلم احمد کی جس میں آپ نے پوچھا ایک ہی مجلس میں دی تھی، اس نے کہاں سے فرمایا جا پھر ایک ہی۔ یہ ٹھیک ہے، داؤد بن حسین یا اکرمہ جو ہے ضعیف نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ وہ داؤد بن حسین جو ہے نا ہے سکا راوی، اکرمہ بھی سکا، مگر اکرمہ سے جو روایتیں کرتا ہے نا وہ اس میں اضطراب ہے، اس میں اسے پوری بات نہیں درست یاد رہتی، کبھی کچھ کہہ دیتا البتہ کبھی 3۔ یہ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے یہی کہا تھا کو اکرمہ کی روایتوں میں کمزور سمجھا گیا، باقی ساری روایتوں میں نا اکرمہ کے علاوہ وہ پکا ہی ہے، ٹھیک ہی ہے۔ جی علی بھائی نے یہی کہا تھا ویسے، یہ حدیثیں تو جو ہے نا رکانہ والی اور یہ دوسری یہ ساری خارج کر دینی چاہیے، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ نسائی والی روایت جو ہے کہ 3 طلاقیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی جائیں تو وہ پکی ہو جاتی ہے، وہ تو امت اب بھی مانتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، منہ سے نکلی ایک نکلی ہے 3، کیونکہ ایک کے بعد ہی عدت نہیں، وہ تو پہلے لفظ سے ہی باہر ہوگی بین ہو سے۔ مگر اس میں پھر جو شرح لکھنے والے ہیں علامہ سندھی کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری رائے 3 کرنے، یہ کیا ہوا پھر؟ یہ تو مسئلہ پہلے ہی ہے کہ جو غیر مدخولہ وہ نکاح ختم ہو جاتا، تو رائے پھر کیا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہی بات صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک رائے قائم کی تھی، باقی یہ جو کہتے ہیں اجماع بالکل غلط کہتے ہیں۔ اجماع کے تو پہلے ویسے ہی بہت سے عالم قائل نہیں کہ ہوتا ہی نہیں، پوری امت کا کون کرتا؟ فہد اپنے سنی 4 عالم دیکھ لیے تو جیسے شیخ اکبر دیکھتا ہے 4 اماموں کا اجماع، اجماع مذہبی ہے کہ 4 مذہبوں کا اجماع امت، عباسی ہیں، زیدی ہیں، یہ اسماعیلی ہیں اور یہ امامیہ ہیں، بے شمار گروہ ہیں امت کے، کون کہتا ہے یہ سارے ایک خیال کے؟ اور پھر کہنا کہ حضرت ابن عباس اور ان کے شاگرد وہ تو ہر کتاب میں لکھا ہو، کسی پر قائم رہے کہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اسے اجماع سے خارج ہی رہے۔ باقی ابن عباس کے جو فتوے ہیں وہ دونوں طرح کے، کہ حضرت عمر کے فیصلے کے بعد کسی میں تو اس نے وہی کہا جو آپ نے بتایا کہ یار تم غلط کرتے ہو، ابن عباس کیا کرے، وہ اسی لیے کہ حضرت عمر نے جاری کر دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جو اپنا فتویٰ ہے علامہ البانی نے کہا یہ صحیح ہے، روایت دیکھ لو، بعد میں انہوں نے دیا کہ ایک ہی، اور ان کے شاگرد طاؤس اور سارے جو قائل تھے، تو نہ امت کا اجماع ہے نہ کسی اہل سنت کا اجماع ہے، صحابہ بھی جو ہے ان میں بھی اختلاف ہے، تو یہ نہ اجماع ہی ہے نہ حدیثیں ہی وہ صحیح ہیں، صرف ایک حدیث ابن عباس کی صحیح، اس میں جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے 3 دیتے تھے، قسم لی جاتی تھی، سب بناوٹی باتیں، کوئی نہیں ایسی بات تھی، وہاں صاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا شروع کیا ہے اس میں بات کہ آپ عجیب و غریب باتیں کیا کرتے ہیں، حنات ان عجیب و غریب باتوں میں سنائے، جس طرح یہ تشریح کرتے ہیں اس میں عجیب و غریب کیا؟ عجیب و غریب تو تھی کہ سارے لوگ چل پڑے تھے حضرت عمر کے فتوے پر، ابن عباس سے انہوں نے کہا آپ عجیب و غریب مسائل بیان کیے وہ سنائیں، انہوں نے کہا پھر سن لو کہ پہلے 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی ہے، حضرت عمر نے جاری کی۔ حنات کا حنات کہ حنات میں سے ہے عجیب و غریب باتوں میں سے، جو توجیہیں یہ کرتے ہیں اس میں تو کوئی بھی عجیب و غریب نہیں۔ اچھا نہیں، یہ جو ابو داؤد کی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بالکل صحیح روایت ہے، رکانہ ابن عبدو یزید سے جو ہے، نہ کوئی نہیں صحیح، علامہ البانی صاحب نے سب کسر نکال دی ہے، سب روایتیں جو ہے نا ضعیف ہیں سوائے ابن عباس رضی جو مسلم اس میں مسلم شریف میں خلاصہ بتا دیا کہ اجماع کا دعویٰ بالکل جھوٹا، اور ہو بھی اجماع کو کتنے عالم ہے جو کہتے ہیں کوئی حجت نہیں ہے، یہ کون سی دلیل ہے کہ سارے مولوی ایک بات کہتے ہیں؟ اچھا یہ ابو داؤد کا پھر بتائیے گا دیکھ کے نا کون راوی ضعیف ہے، ثابت کرنا کوئی آسان ہے؟ مشرق سے مغرب تک علماء ساری امت کے اتنے گروہ، امت کا اجماع جو اس کو کہا گیا نا کہ وہ گمراہ نہیں ہوتی، یہ گروہوں کی بات تو نہیں کہ 4 سنی امام کٹھے ہو گئے تو یہ اجماع ہو گیا، یہ اجماع مذہبی ہے، اجماع امت۔ آپ دیکھیں امامیہ ہیں، یہ زیدیہ ہیں، اسماعیلیہ ہیں، عباسیہ ہیں، بے شمار گروہ، اور جو بات امام ابن رشد نے البدایہ تو نکل گیا تاریخی کتاب بدایۃ المجتہد نے، انہوں نے اسی مسئلہ پر لکھا، اختلاف کا بھی ذکر کیا کہ جمہور کہتے ہیں 3 ہو جاتی ہے، ابن عباس اور ان کے شاگرد کہتے ہیں 1 ہے، محمد بن اسحاق وغیرہ۔ آخر میں انہوں نے جو بات کہی ہے مالکی ہوتے بڑی پتے کی، وہ کہتے ہیں جمہور نے سزا کی طرف تو دیکھا کہ اس نے 3 دے دی تو اس کو سزا دو، مگر جو دین کی حکمت تھی کہ سوچنے کا موقع ملے اور گھر نہ تباہ ہو وہ تو تباہ کر کے رکھ دی، یہ آخری فکرہ ان کا بدایۃ المجتہد۔
کہ سزا دے دی اس طلاق والے کو، مگر گھر اجڑ گیا، بیوی بھی روتی پھرتی ہے، خاوند ان کے وارث روتے ہیں، بچے تباہ ہو گئے۔ بالکل جو رعایت تھی شریعت میں کہ بیوقوفی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک وقت میں جتنی بھی دیر سوچنے کا موقع ملنا چاہیے، بڑے پتے کا فکرہ ہی۔ صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ ابو داؤد کی جو حدیث شریف ہے نا، اس میں پھر آپ بتا دیے گا کون ضعیف ہے نا، میں پھر بعد میں آپ سے پوچھوں گا۔ کون سی؟ یہ جو وہ رکانہ ابن ابو یزید کی جو ہے، جو ابو داؤد میں یہ چاہوں گا نا کل تو ساری پھر علامہ البانی صاحب کی اروال غلیل اور جو ہے نا سلسلہ الحدیث صحیحہ سب میں آ گئی یہ باتیں۔ چلیں صحیح ہے۔ انہوں نے ایک ایک روایت پر بیٹا بحث کر کے ثابت کیا کہ طلاق کے موضوع پر جتنی ہے نا ابو داؤد کی ہے کوئی بھی صحیح، وہ نسائی والی بھی جو نا حاصل ہونے سے پہلے وہ بھی نہیں صحیح۔ مسئلہ تو وہ اب بھی اسی طرح ہے کہ حاصل ہونے سے پہلے طلاق دے تو بس ختم ہے، مگر وہ روایت نہیں صحیح۔ اور اس کے علاوہ نکال دیں گے ذوق جی، اور اس کے علاوہ وہ بھی تو جو ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فتوے ہیں کافی۔ عبداللہ بن عباس کیا کریں بیٹا، جب حکومت ایک فیصلہ کر دے اس کے بعد ہو جائے تو پھر عام حالات میں تو وہی کہنا پڑتا، ورنہ جو لوگ جاتے تھے صحابہ کے پاس اور وہ سوچ بچار دیر تک کہتے تھے اور روایتوں میں آتا کہ ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس کو رعایت دے دیں گے، تو بعد میں وہ کہہ دیتے یار ہم کیا کریں۔ وہ جو رعایت دینے کا کہتا ہے راوی کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ جو سوچ رہا ہے اس کو کہہ دے گا کہ نہیں ہوئی، وہ کیوں سوچنا تھا جب پہلے سے مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ ہو گئی طلاق؟ سوچتے کیا تھے بھائی مسئلے کی روح سے جس کو رعایت ہے، مگر کیا کریں حکومت کا فیصلہ۔ اس کی مثال دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے باپ بدلنے والے کے لیے کہا کہ جنت کی خوشبو حرام ہے، اب عبید اللہ بن زیاد کا باپ بدل کے حضرت معاویہ نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا، اور جب زیاد بن ابو سفیان قرار دے دیا تو خود اما عائشہ نے بھی ایک حدیث میں اس کو زیاد بن ابی سفیان ہی کہا، تو رما پھر لکھتے ہیں کہ اس کو زیاد بن ابی سفیان کہنا تو حرام ہے، وہ بیٹا نہیں تھا اس کا، مگر کہتے کیا کریں اب یار ایک قانون بن جائے حکومت چلا دے تو پھر یہی کہنا پڑتا، اور بعد میں لکھا کہ اب کوئی آدمی اس کو زیاد بن سفیان نہ کہے، بنو امیہ کا دور گزر گیا، اس کو زیاد بن ابی ہے کہتے۔ اچھا، آپ حکومت کے قوانین کا دیکھیں کہ وہ نافذ ہو جاتے ہیں، پھر لوگ اس کے خلاف کیا کریں۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ چلیں آپ سے وہ حدیث شریف کا پوچھنا تھا، وہ ابو داؤد والی جو ہے، ابو داؤد والی میں نے دیکھ لی ساری شریف، پھر سب نے صحیح سے کیا، اس کو کوئی نہیں کہتا صحیح، میں نے تو نکال کر دیکھی۔ اچھا، ابن قیم کا بھی دیکھا اور یہ شمس الحق کا عظیم آبادی کی بھی اور محبوب دیکھی، ابن قیم کی سارے علامہ شوکانی ان کی علامہ البانی صاحب صحیح تھی کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہے تو گزار رہا ہے، امام ترمذی لکھتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری بھی کہتے تھے کہ اس میں بڑا اضطراب ہے، کہیں کہتا میں نے 3 طلاقیں دی تھی، کہیں کہتا میں نے 32 دی تھی، مجھ سے حضور نے قسم لی، راوی بھی ضعیف، حدیث میں بھی اضطراب، کہیں کوئی بیان کہیں یہ کھول کر سب نے لکھا۔